بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواہ الترمذی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک اعمال میں 7 چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے جلدی کر لو. تقریباً 5 چیزوں کا ذکر ہو چکا تھا. 6ٹھی چیز ہے او الدجال فشر غائب ينتظر. کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہ ایسا شر ہے جو غائب ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے. اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت خروج الدجال بھی ہے، دجال کا نکلنا بھی ہے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس فتنے سے پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. کہ اللہ میں دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور جب دجال کا فتنہ رونما ہوگا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ دجال کے فتنے سے بچ گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل اور کرم فرمایا. نہ ایمان بچا کر قبر میں چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو محفوظ فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، ہر نبی کو اس وقت کی مناسبت سے معجزات عطا فرمائے. داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دور کاریگری کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. لوہے کو پکڑ لیتے، لوہا نرم ہو جاتا، پھر اس لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈال لیتے، تلوار بنا لیتے، زرہ بنا لیتے، برتن بنا لیتے، سارے کام کر لیتے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پر، حیوانوں پر، ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی اور فرمایا کہ وہ جو مہینوں کا سفر ہوتا وہ گھڑیوں میں طے ہو جاتا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دور فرمایا کہ وہ جادوگروں کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عصا نصیب فرمایا کہ سارے جادوگر مل کر اس عصا کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا معجزے میں اور شعبدہ بازی میں. یعنی شعبدہ بازی کی تو انتہا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کی انتہا نہیں ہوتی، وہ شعبدہ بازی سے بہت آگے ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں علاج تھا، طبیب تھے، لوگ بہت زیادہ فکر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا علاج بیماریوں کا علاج عطا فرما دی. مادرزاد نبینے کو ٹھیک کر لیتے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر لیتے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے. اس طرح کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اب ظاہر قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دنیا میں تشریف لانا ہے اور فرمایا کہ اس سے پہلے دجال کا خروج ہوگا. اب دجال وہ ساری شعبدہ بازیاں کرے گا، جتنی شعبدہ بازیاں ہیں. وہ کسی کو جا کر کہے گا کہ یہ تمہارا کون ہے جو قبر میں؟ یہ میرا باپ ہے، اگر میں اس کو زندہ کر دوں مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہے گا لے آؤں گا. اب وہ اندر جائے گا، اس کی شکل اپنا کر
کھلی اپنا کر باہر آ جائے گا اور کہے گا دیکھو، اچھا اسی تکلم میں اور اسی انداز میں بات چیت بھی کرے گا۔ اب وہ جو بیٹا بڑا حیران ہوگا، میرا ابا زندہ ہو گیا، زندہ کر دیا، اب وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس طرح کا فتنہ ہوگا۔ دجال، دجل سے دجل مکر و فریب کو کہا جاتا ہے، اور دجال نام ہی مکر و فریب کا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی آمد کی تیاریاں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، طرح طرح کے آلات ہیں جو دجال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے کے ہر فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتحیات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سامنا دجال سے نہ کروائے۔ پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، ایمان سلامت رہے یا نہ رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو ایسا شر ہے جو غائب ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو اعمال ہوں گے نہیں، ایمان کی فکر ہوگی، اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا فرمایا کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا قیامت تو سخت کڑوی ہے اور بڑی ہولناک اور بڑی خوفناک ہے، قیامت کا انتظار کر رہے ہو، قیامت میں اعمال کرو گے؟ فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی پھر اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھے اور برے وہ سارے اسی لپیٹ میں آ جائیں گے، اچھوں نے بھی جانا ہوگا، بروں نے بھی جانا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے۔ پھر فرمایا کہ اعمال کام نہیں آئیں گے، اعمال کرنے کا موقع قیامت سے پہلے ہے، اعمال کرنے کا موقع دجال کے خروج سے پہلے ہے، اعمال کرنے کا موقع بڑھاپے سے پہلے ہے، اعمال کرنے کا موقع وہ موت آنے سے پہلے ہے، یا ایسی بیماری سے پہلے ہے کہ جو بیماری کہیں کا نہ چھوڑے، یا اعمال کرنے کا موقع فرمایا کہ وہ ایسی مالداری سے پہلے ہے جو سرکش بنا ڈالے، یا اعمال کرنے کا موقع وہ ایسے فقر سے پہلے ہے جو خدا شناسی کو بھلا ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔